اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم منصف کیسے بن سکتے ہیں؟ جو سچ کا ساتھ دے، طاقتور کا نہیں، وہی منصف ہوتا ہے۔ آپ کو میں صحابہ کرام کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں بچوں۔ اپنے انصاف سے مشہور حضرت عمر نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اطراف کی زمین درکار تھی انہیں۔ آپ نے زمین کے مالکان کو اقدار کے مطابق رقم کی پیشکش کی۔ اس میں زمین کا ایک حصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا تھا، لیکن حضرت عباس اسے فروخت کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ امیر کے قریبی افراد حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا اگر قیمت کم لگتی ہے تو اضافہ کر دیتے ہیں ہم، تاکہ مسجد کی توسیع جلد اور آسانی سے مکمل ہو جائے۔ حضرت عباس نے یہ کہہ کر منع کر دیا، جتنی چاہے پیشکش کرو، فروخت نہیں کروں گا میں۔ حضرت عمر یہ مسئلہ عدالت میں لے گئے اور انصاف کے لیے مشہور حضرت عبید بن کعب کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک جانب ریاست مسلمین کی نمائندگی کے لیے وہاں موجود تھے حضرت عمر، اور دوسری طرف تھے زمین کے مالک حضرت عباس۔ جناب عبید بن کعب نے حضرت عمر سے مدعا سنا اور حضرت عباس کو دیکھا۔ حضرت عباس مخاطب ہوئے اور کہا میں اس زمین کا مختار ہوں، جیسے چاہے استعمال کروں۔ انہوں نے ہر ممکن پیشکش کی ہے، لیکن میں یہ زمین فروخت نہیں کروں گا۔ پھر قاضی نے کیا فیصلہ کیا محترم؟ حضرت عمر حق پر تھے۔ صبر رکھو آئیبرس، آگے سنو۔ عبید بن کعب نے فریقین کی سننے کے بعد اور اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ کر وہ فیصلہ سنایا جو تاریخ بشر میں ایک عمدہ مثال بن گیا۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی خطہ زمین پر مالک کی رضامندی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وجہ اور مقصد کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس لیے حضرت عباس حق پر ہے۔ یہ بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت جب کاتب یہ تاریخی فیصلہ تحریر کر رہے تھے تو اسی دوران انہوں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز حضرت عباس کی تھی۔ انہوں نے کہا آج سے یہ زمین ریاست کے اختیار میں دیتا ہوں میں، تاکہ مسجد کی توسیع کی جا سکے، اور اس کی مجھے قیمت بھی نہیں چاہیے۔ آج سے اپنی میں یہ زمین امیر المومنین حضرت عمر کے حوالے کرتا ہوں۔ قاضی عبید بن کعب ششدر رہ گئے اور کہا آپ کو تو اضافی رقم کی پیشکش ہوئی اور آپ مسلسل انکار کرتے رہے، تو اب اسے عطیہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عباس مسکرائے اور فرمایا یہ مسئلہ عدالت اس لیے لانے دیا تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ انصاف کی اسلامی قانون میں کیا حیثیت اور مقام ہے۔